بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچواں خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت امام حسین علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے نواسے کو دکھانا، کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ ناظرین، پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے صحیح حالات کا اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں سے صاف صاف یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا، اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا، حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے تو آپ نے تخت حکومت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ و فساد کا سر کچلنے کے تابع خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی 81 میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی تذکیر نہیں ملتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے، لیکن حق مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرچشمہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اس لیے جودہ، جو کہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ سے روایت کی کہ کسی نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ھو اللہ احد آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی عمر کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی جودہ بنت اشد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے اسہال کبدی ظاہر ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسی حالت میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 روز تک سخت تکلیف رہی۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے چھوٹے بھائی امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، او میرے بھائی، بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟
تو فرمایا کہ کیا تم اسے قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا گمان جس طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل روز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میرے بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مصیبت میں آئے۔ میرے بھائی میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص جس کی طرف میرا گمان ہے آپ اسے قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزل کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو اس نادار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی بیوی جودہ نے زہر دیا اور وہ زہر آپ کو روایات کے مطابق کھجوروں میں ڈال کر دیا گیا، لیکن اس بات کے اوپر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشد کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ اور انعام و اکرام دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔